الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عزیز طلباء و سامعین محترم، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ عزیزان محترم، نماز اللہ کے دین کا ستون ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے دین کا ستون ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز
شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے سب سے بڑھ کر۔ نماز کی روحانی، جسمانی اور ایمانی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا انکار کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کی اتنی برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس کا اہل ایمان، ذی شعور انسان کسی بھی صورت میں انکار نہیں کر سکتا۔ نماز کے جسمانی جہاں فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں طبی، روحانی فوائد بھی نماز کو حاصل ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور طبی طور پر بھی فوائد بے شمار حاصل ہوتے ہیں۔ طبی فوائد میں جس کو آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جسے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال، یعنی کہ 1450 سال پہلے، یعنی کہ 14 صدیاں سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے روحانی، جسمانی، طبی فوائد ہمیں بتا دیے تھے۔ فائدہ نمبر 1، جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق جو چربی انسان کے شریانوں میں جم جاتی ہے اور وہ چربی جو ہے ہماری شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر مختلف قسم کی طبی بیماریاں، جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، دل کے امراض، فالج، اس جیسی مہلک خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ انسان کے اندر چربی کی وجہ سے شریانوں میں جو یہ چربی جمتی ہے، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بلڈ پریشر، دل کے امراض اور فالج جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور عام طور پر انسانی بدن کے اندر کولیسٹرول کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 150 سے لے کر 250 تک ملی گرام، 150 سے لے کے 250 ملی گرام کے درمیان بڑھ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد
انسان کے اندر یعنی کہ ہمارے خون میں کیسٹرول کی جو مقدار ہے اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کیسٹرول کی مقدار انسان کے اندر کھانا کھانے کے فوراً بعد بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، اور اس سے انسان کو بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کیسٹرول کو تحلیل کرنے کے لیے اس کا بہترین ایک سادہ سا اور فطری طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے 5 گانا نماز کی صورت میں اہل ایمان کو عطا کیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 نمازوں میں سے 3 نماز فجر، نماز ظہر اور نماز مغرب، نماز فجر، نماز عصر اور نماز مغرب ایسے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں جب انسان کا معدہ عام طور پر خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان نمازوں کی تعداد یعنی کہ رکعات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کم رکھی ہیں انسان کے لیے، اور نماز ظہر اور نماز عشاء یہ 2 نمازیں عام طور پر کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ عام طور پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوپہر کو اور مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے نماز ظہر اور نماز عشاء جو ہے یہ ایسے اوقات میں رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رکعتیں بالترتیب نماز مغرب کی 12 رکعتیں اگر انسان نوافل ادا کرتا ہے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ وہ اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان کے اندر کیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں افطار کے بعد عام طور پر ہم افطار کے بعد کھانا کھانے میں اور مشروبات کی نسبتاً زیادہ مقدار ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بدن میں کیسٹرول کی مقدار عام دنوں سے بہت زیادہ غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عشاء کی نماز میں 17 رکعتوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح بھی رکھی ہے۔ اگر انسان اس بات پر غور و فکر کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو نماز میں اللہ نے کتنی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی حکمت کاملہ ہے۔ اور اس کا اسی طرح فائدہ نمبر 2 کہ نماز ایک بہترین عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے بہترین ورزش بھی ہے۔ جب انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے، تمام نمازوں اللہ نے جو حکمتیں اس میں رکھی ہیں، تو نمازوں کے پڑھنے سے انسان کے اندر سستی، تھکاوٹ
کاہلی اور بے عملی جو انسان کے اندر پیدا ہونے کی شیطان کوشش کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کا بہترین علاج جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں انسان کے لیے بہترین علاج بھی رکھا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور طبی طور پر اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس کو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% اللہ تبارک و تعالی اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے کے مطابق اگر انسان، حضرت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورے کے پورے 100% احکامات کے ذریعے سے نماز ادا کرے تو اس کے اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے انسان کے دکھوں کو، انسان کے غموں کو اور انسان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ جہاں نماز کے جسمانی اور روحانی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہاں یہ فوائد بھی حاصل ہیں کہ انسان نماز جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے یا کوئی دکھ ہوتے ہیں، تو نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو زائل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہمارے بدن اور روح دونوں کو تقویت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ نماز کے پڑھنے سے انسان کے اندر جہاں دیگر فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی انسانی جسم کے اندر روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، طبی طور پر بھی انسان کے اندر تقویت اور طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندرونی اعضاء، جو انسان کے اندر کے اعضاء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں اعضاء، ہمارا دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، معدہ ہے، آنتیں ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ انسانی جسم کا حصے ہیں یہ ساری۔ اگر ان میں سے ایک چیز ناقص ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر گردے کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان کا سینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات ہیں۔ اور تمام قسم کے جو عضلات ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کو تقویت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، نماز ایک ایسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے جس سے انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے انسان جو حضرت اہل ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے اور اہل ایمان ہے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور پھر وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی عمر میں، یعنی کہ صحت مند عمر عطا فرماتے ہیں، صحت مند عمر عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ یہ نماز کی برکات ہے۔ انسان اس کے قائم کرنے سے غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک بھی بن جاتا ہے۔
غیر معمولی صلاحیتوں. یہ صرف بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، حالانکہ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہت سارے نماز کے لیے فوائد بیان کیے ہیں، اور وہ ہے حضرت انسان کے لیے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جو ہے یہ دنیاوی یہ جو دولت ہے اس سے کہیں زیادہ بیش بہا دولت سے کم نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اسے جسمانی قوت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. جہاں طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں انسان کے جسمانی فوائد بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان نماز سے غافل ہے. صبح اٹھ کر پلاٹوں میں پارکوں میں ورزش کے لیے تو جاتا ہے لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے انسان ورزشوں کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی استعمال کرتا ہے لیکن بیمار رہتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں رجوع نہیں کرتا. اور یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو، اللہ نے اپنے ولیوں کو اور اپنے وقت کے اپنا بڑے بڑے بزرگوں کو جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ اللہ کی دولت نصیب ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم ہستیوں کو یہ عطا کی ہے کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں. ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو میرا تو بن، تو پھر دیکھ میں تیری شہرت کے زیادہ قریب ہوں. تو دوستو نماز اتنی بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اسی لیے اللہ والے جو ہیں رات کا اکثر حصہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزارتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ نے کہا ہے جس کے دل میں میرا خوف ہے، تقوی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ لعلکم تفلحون، اتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تحقیق پکی بات، جس کے اندر میرا خوف اور تقوی حاصل ہے، پکی بات تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو اس لیے اہل اللہ ہر وقت ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات اسی بات کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہی نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اور یہی دوستو نماز تو تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر ملائکہ میں سے افضل الملائکہ، امام الملائکہ سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمائی.
اس نماز کے تحفے کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا سدرۃ المنتہا پر، معراج کرایا اللہ نے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ خاص تحفہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ تو دوستو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو حضرات گرامی، آج کی پوری اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات کے مطابق وقت مقررہ پر ادا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے کام میں مصروف رہے، بیٹھا رہے، چلو نمازان ہو گئی ہے پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، کاروباری مراکز میں بیٹھے ہیں، فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، 70 نمازوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اکیلی نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے شیطان بہکاتا ہے، مصروف کر دیتا ہے، چلو یہ صحیح، یہ نمٹا لیں کام، یہ نمٹا لیں پھر پڑھ لیں گے، تو بعض دفعہ نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں، اس کا وہ بہت بڑا وبال ہے انسان پر۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن حکیم میں کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے اوقات پر مقرر کی گئی ہے، اسی وقت پر پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو۔ اذان کے بعد دنیا کاموں، بہت سارے فقہا نے، محدثین نے لکھا ہے، اذان ہو جانے کے بعد دنیا کے کاموں میں الجھے رہنا حرام ہے۔ تو میرے دوستو، میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کو انسان پورے خشوع خضوع کے ساتھ بالکل اللہ کے ساتھ ایسے نماز ادا کرے کہ وہ اللہ سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اس خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے کہ انسان ایسے محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو شخص اس بات کا اہتمام نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، اس شخص کی ذمہ داری اللہ پاک فرماتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے دوستو، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔